زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجل ولیک الفرج وعافیت والنصر، اللہم اجعلنی من انصارہ وآوانک ومستشہدین بین یدیک۔ درود و سلام ان پاک اور مقدس برادران پر، مومنین و مومنات پر، ان تمام سامعین اور مشاہدین پر کہ جو اپنی محبت و مودت اور بہت دقت نظر کر رہے ہیں، اور یہ مطالب کہ جو میں ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں نہ فقط ہی کہ اس کا استقبال کر رہے ہیں بلکہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی محبت نامے بھی مجھے ارسال فرما رہے ہیں۔ میں تمام برادران کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ برادران دل جمی اور تمام تر سقیم قلب کے ساتھ ان مطالب کو نہ فقط ہی کہ قبول کر رہے ہیں بلکہ آپ کے قلب کے اندر ایک شمع محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کے قلوب کے اندر ایک حرکت معنوی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے اندر ایک حرکت و حرارت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے قلب کے اندر ایک تبدیلی و تغیر کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اللہ گواہ ہے، یہ تمام علوم، یہ تمام چیزیں، یہ تمام لطائف، یہ تمام حقائق اولیاء علیہ السلام کی پاک اور مقدس زبان سے ہم تک پہنچے ہیں۔ جو کچھ میں تکرار کر رہا ہوں یوں نہیں ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، آپ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہیں، یا یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں، نہ یوں نہیں ہے۔ خدا کی قسم مومنین کے قلوب میں یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ میرا کام فقط تکرار کرنا ہے، میرا کام فقط تذکر دینا ہے، میرا کام فقط فطرت کے پاک اور مقدس چہرے کے اوپر جو گرد و غبار ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ ہم جو بھول گئے ہیں، ہم جو چیزیں یاد نہیں آ رہی، ہمارا کام فقط تذکر و تعقل دینا ہے تاکہ مومنین کے اندر ان تمام کمالات کی، ان تمام عظمتوں کی، ان تمام بزرگواریوں کی جڑیں پہلے سے موجود ہیں۔ بس ہمارا کام کیا ہے کہ فقط اس گرد و غبار کو صاف کریں، نسیان کی گرد کو صاف کریں، ہوا و ہوس کی گرد کو صاف کریں، ان کی یادداشت کے اندر وہ تمام کمالات جو پہلے سے موجود ہیں، جو شجر طیبہ کی جڑیں پہلے سے موجود ہیں مومنین کے قلوب کے اندر، فقط ان کی سقائی کرنی ہے، ان کو آب حرمت فراہم کرنا ہے، ان کو آب طہور فراہم کرنا ہے۔ ان کے قلوب پر جو گرد و غبار ہے مادیت کی، معصیت کی، فقط اس گرد و غبار کو صاف کرنے کا نام، فقط صاف کرنے کا نام ذوالفقار حکمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ذوالفقاری لب و لہجے کے ذریعے، اس ذوالفقاری تہذیب و تمدن کے ذریعے، اس ذوالفقاری معنویت کے ذریعے، اس ذوالفقار حسن و جمال کے ذریعے، اس ذوالفقار حقائق اور لطائف کو بیان کرنے کے ذریعے قلب مومن کے اندر وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں، وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں، کیونکہ آپ کی فطرت سلیم ہے، آپ کی فطرت مخمورہ ہے کہ جو خدا کے حسن و جمال سے آراستہ پیراستہ ہے۔ جب بھی کسی مومن کے سامنے آپ حقائق کو بیان کریں، لطائف کو بیان کریں، لذتوں کو بیان کریں، کمالات کو بیان کریں، ہدایت و سعادت کی چیزوں کو بیان کریں، مومن کا قلب ایسا ہے کہ اس کے اندر جذابیت ہے، کشش ہے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جیسے ہی کوئی بھی شخص ان کے سامنے حقائق کو بیان کرے گا وہ فوراً حقائق کو تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ حقائق کو تسلیم کرنے کی صفت آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کے اندر پہلے ہی کمالات کا شجرہ موجود ہے، آپ کے اندر پہلے ہی کمالات کا تخم موجود ہے، کیونکہ آپ کے وجود کا دریا امامت سے نزدیک ہے۔ آپ شیفتگان امیر المومنین ہیں، آپ عاشقان امیر المومنین ہیں، آپ فداکار جانثاران اس راہ اور حقیقت اور صدق و صداقت کے پہلے ہی سے عاشق اور شیفتگان میں سے ہیں۔ ہمارا کام فقط ان چیزوں کی یاد دہانی ہے جو پہلے سے آپ کے قلوب میں، آپ کے اذہان میں، آپ کی ارواح میں، آپ کے اشباح کے اندر موجود ہے۔ برادران عزیز، میں شکر گزار ہوں آپ کا، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جیسا اہل بیت علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، ہم ایک ایسا پاک، طیب و طاہر، مقدس، مومن، متدین، ایک مومن مجاہد، ایک مومن عاقل، ایک مومن سلیم اور رشید کے عنوان سے ہمارا ظہور ہو سکے۔ اہل بیت علیہ السلام آئیں گے تاکہ ہماری چہرہ روحانیت سے، ہمارے چہرہ روح سے، ہمارے چہرہ قلب سے، ہمارے آئینہ قلب سے اس گرد و غبار کو صاف کریں۔ جب گرد و غبار صاف ہو جائے گا، فطرت کا نور متلجی ہو جائے گا، انسان خود بخود اس راہ کمال کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا۔ البتہ شیطان نے کچھ راستے ہمارے لیے مشکل کر دیے ہیں، کچھ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اگر انسان کے اندر حوصلہ ہو اور انسان واقعاً ایک حوصلہ مند ہو، انسان کے اندر واقعاً ایک عظیم، ایک آہنی ارادے کا مالک ہو، آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی زحمت، تھوڑی سی مشکلات، چند دن ریاضتوں کے بعد آپ کا فطرت کا نور ابھر کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کو
کمال سے محبت پیدا ہو جائے گی اور نقائص سے نفرت اور عداوت پیدا ہو جائے گی۔ فطرت یہی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ خدا نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے۔ فطرت کیا چیز ہے کہ فطرت کو نقائص سے نفرت ہے، کمالات سے محبت ہے۔ انہی چیزوں کو اگر آپ فقہی عنوان سے دیکھیں اور انہی چیزوں کو اگر آپ تحقیق کریں اور شریعت کے عنوان سے دیکھیں، تولا و تبرہ کے معنی یہی ہیں۔ تبرہ کے معنی نقائص سے نفرت ہے، تبرہ کے معنی نقائص سے نفرت ہے، اور تولا کے معنی کمالات میں فانی ہونے کا نام تولا ہے، اور نقائص سے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے وجود کو بچانے کا نام تبرہ ہے۔ ان تمام بد، فاسق، فاجر، نجس احساسات، وہ تمام بد فہمی، کج فہمی، حماقتیں، جہالتیں، گمراہیاں، تاریکیاں جو انسان کو کمال میں فانی ہونے سے روکتی ہیں، تبرہ اس وجہ سے ہے تاکہ آپ کو نفرت ہو جائے ہر اس چیز سے کہ جو خدا کے ساتھ منسلک و مربوط نہیں ہے۔ تبرہ اس کو کہتے ہیں جو نقائص، مثلا جہل سے تبرہ ہے، حماقت سے تبرہ ہے، خود پرستی، خود خواہی، خود نمائی، یہ تمام ابلیسی شیطانی صفات فطرت کو اس سے نفرت و عداوت ہے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جن کے اندر حسن و جمال نہیں ہے، جو علم و حکمت اور معرفت کے دریا سے سیراب نہیں ہوئے، اور جہل و جہالت کی نجاست ان کے قلب کے اوپر مجسم ہوئی ہوئی ہے، انسان کو ان سے محبت نہیں ہو سکتی۔ انسان کو علم سے محبت اور جہل سے نفرت ہے، یعنی یہ جہل سے نفرت اس کو کہتے ہیں تبرہ، اور علم و حکمت سے محبت اس کو کہتے ہیں تولا۔ تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے، تبرہ اظہار نفرت ہے ان لوگوں سے کہ جن کے وجود کے اندر نجاستیں ہیں، کثافتیں ہیں، اور ان کا قلب تیرگی اور تاریکی کا مرکز و محور بنا ہوا ہے۔ ان تمام افراد سے، ان تمام احساسات سے، ان تمام صفات سے، ان تمام اوصاف سے، ان تمام عادات و اطفال سے کہ جو فطرت کو پسند نہیں ہے، جو مزاج انسانی کو پسند نہیں ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، جس سے بچنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام آئے ہیں تاکہ ہم نجاست کی طرف، کثافت کی طرف، نقائص کی طرف، عیب و نقص کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ جس میں بھی یہ عیب ہوں اس کے ساتھ تبرہ ہے، اور جس میں بھی کمالات موجود ہوں، حرمت ہے، عقل ہے، دانائی ہے، شرف مندی ہے، ہدایت ہے، نورانیت ہے، معنویت ہے، انسان کے وجود کے اندر ایک راہ کمال اور راہ معراج تک پہنچنے کی تمام صلاحیتیں، استطاعت انسان کے اندر موجود ہیں۔ انبیاء آئے ہیں تاکہ تمہیں بتائیں کہ تبرہ کا مطلب کیا ہے، تاکہ تمہیں بتائیں کہ تولا کا مطلب کیا ہے۔ تولا کا مطلب چاپلوسی نہیں ہے، تولا کا مطلب حقائق میں فانی ہو جانا ہے۔ تبرہ کا مطلب اپنے وجود کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنی روح کو، اپنے پورے وجود کو نقائص اور نجاستوں سے بچا کے رکھنے کا نام تبرہ ہے۔ اور ہر وہ چیز جہاں انسان کو یہ نقائص نظر آئیں اس سے بیزاری، متنفر ہونا انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو جہل سے نفرت اور علم سے محبت ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو ذوف سے نفرت و قوت و قدرت سے محبت موجود ہے۔ تمام انسانوں کو ظلم و جور سے نفرت اور عدل و عدالت سے محبت و مودت ہے۔ یہ فطری تقاضے ہیں، فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ فطرت کا تعلق، جتنے بھی انسان مکان مقدس الہی سے یہاں تشریف لائے ہیں وہ فطرت خدا کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ان کو علم سے محبت ہے، کمالات سے محبت ہے، ان کو حکمت سے محبت ہے، ان کو فہیم انسان سے محبت ہے، ان کو عاقل انسان سے محبت ہے، ان کو شجاع و دلاور انسان سے محبت ہے، ان کو صبور اور صابر انسانوں سے محبت ہے، ان کو عاقل، دانا، خیرتمند انسانوں سے محبت و مودت موجود ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ کمالات سے محبت ہے، نہ کہ شخصیات سے محبت ہے۔ اسی طرح اگر انسان کسی سے تبرہ رکھتا ہے اس سے نہیں ہے، اس کے اندر جو موجود صفات ہیں، صفات رذلیہ اور صفات ابلیسی و شیطانی و سفیانی صفات موجود ہیں، کسی لیول کا بھی ہو، چاہے ممبر پہ ہو، چاہے محراب کے اوپر ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے امام بارگاہ کے اندر ہو، چاہے حوضہ علمیہ کے اندر ہو، چاہے خانہ اقدس میں ہو، جہاں پر بھی یہ صفات اوصاف نجس چیزیں انسان کو نظر آئیں گی اس سے تبرہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہی کہا۔ حضرت زہرا چونکہ ایک خاتون فہیم ہیں، ایک خاتون دلاور ہیں، ایک خاتون عزت دار ہیں، ایک خاتون فہیم اور عزت دار خاتون ہیں، وہ اللہ کے نور سے مزین ہیں، ان کو نقائص سے نفرت ہے، کمالات سے محبت ہے۔ حضرت زہرا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مسنت نور کے اوپر نقص آ کر بیٹھ جائے۔ حضرت زہرا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ نظام تتر بتر ہو جائے اور تمام نظام ولایت کو چھوڑ کے طاغوت کے ارد گرد محو طواف ہو جائے۔ حضرت زہرا ایک غیور خاتون ہے۔ تولا و تبرہ یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ یوں نہیں ہے ہماری فطرت چونکہ الہی ہے، اسلامی ہے، خدائی ہے،
ہماری فطرت کے اندر نقص سے نفرت اور کمال سے محبت موجود ہے. اور اگر کسی انسان کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، یعنی وہ نقص سے نفرت نہیں کرتا، کمال سے محبت نہیں کرتا، تو پھر وہ درجہ انسان سے گرا ہوا ہے، وہ درجہ اعتبار سے گرا ہوا ہے. پھر اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. پھر اس کو چاہیے کہ وہ حیوانوں کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس کو نہیں چاہیے کہ وہ بشریت کا تاج اپنے سر کے اوپر پہنے. نقائص سے نفرت انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ فقط مسلمان نہ، ہر وہ شخص کے جس کے مذاہب مختلف ہیں، ثقافتیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، دین مختلف ہے، ہر وہ شخص کے جو انسان کی شکل میں، بشر کی شکل میں اس دنیا میں آیا ہے، اس کی فطرت میں نقص سے نفرت اور کمال سے محبت موجود ہے. یہی فطرت اگر انسان واقع نقائص سے نفرت نہ کرے، نقائص چاہے اپنے بدن میں نظر آئیں، اپنے وجود میں نظر آئیں، اپنے خانوادے میں نظر آئیں، اپنے گھر میں نظر آئیں، ان سے بیزاری فطرت کا تقاضا ہے، ان سے دوری فطرت کا تقاضا ہے. ان سے محبت نہیں ہو سکتی، کمال سے نقص سے محبت ممکن نہیں ہے. کون آدمی جو ظلم سے محبت کرے گا؟ کون آدمی جو جہل سے محبت کرے گا؟ کون آدمی جو قدرت و طاقت کو چھوڑ کے ضعف اور کمزوری سے محبت کرے گا؟ کون آدمی ہے جو عقل و دانائی کو چھوڑ کے حماقت سے محبت کرے گا؟ نہ، فطرت کے اندر نجاست سے نفرت فطرت کے اندر موجود ہے، اور کمالات سے محبت فطرت کے اندر موجود ہے. فطرت اللہ ہی التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لسنت اللہ. یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے کہ ایک انسان کلمہ پڑھے اور پھر کیا کرے کہ اس کو نقائص سے نفرت ہو اور کمالات سے محبت ہو. نہ، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو بھی نقائص سے نفرت ہے. جس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے اس کو بھی نقائص سے نفرت ہے. جس کے پاس عقل و دانش موجود نہیں ہے اس کو بھی نقائص سے نفرت ہے. ہر شخص جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے، جس مذہب کا ہو، جس گھرانے کا ہو، جس ثقافت کا ہو، جو زبان بولتا ہو، جہاں بھی رہتا ہو، اس کو نقائص سے نفرت اور کمالات سے محبت ہے. یہی چیز امام علی کی ولایت کے اندر موجود ہے. امام علی سے محبت فطری ہے، امام علی سے محبت فطرت میں رکھی گئی ہے. ہر آدمی کو بزدلوں سے نفرت ہے اور شجاع سے محبت ہے. دنیا میں کوئی آدمی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے. اگر آپ چاہیں تحقیق کریں، تشخیص کریں، بڑے ممالک جائیں، وہ ترقی یافتہ ممالک جائیں، وہاں ان سے یہی سوال کریں، بتاؤ کہ علم بہتر ہے یا جہل بہتر ہے؟ وہ شخص کہ جس نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی، کہ جس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، جس کو علم و حکمت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جو جانتا ہی نہیں کہ حقائق کیا ہے، لطائف کیا ہے، اس کی زندگی کبھی بھی حوض علمیہ میں نہیں گزری، شریف، پاکیزہ، طیب و طاہر، پاک اور متدین، صالح اور رشید لوگوں میں اس کی زندگی نہیں گزری ہے. آپ اس سے جا کر پوچھیے، اس نے کبھی پیغام اسلام کو نہیں سنا، اس نے کبھی پیغام انسانیت کو نہیں سنا، اس نے کبھی زبان خلق سے مظلومیت کی آواز کو نہیں سنا. اس کے باوجود بھی اس کو مظلوم سے محبت اور ظالم سے نفرت اس کی فطرت کا تقاضا ہے. یہ فضول گفتگو، یہ لغویات جو 100% نقائص ہے. انبیاء آئے تاکہ ہمارے وجود سے نقائص کی جڑوں کو نکال دیں اور کمالات کے شجر طیبہ کی جڑیں ہمارے وجود کے اندر بوئیں. پھر ان کو تطہیر سے، تدبیر سے اور حکمت کے ذریعے ان کی اس طرح سقائی کریں، ان کو آب کوثر سے سیراب کریں، ان کو آب شرافت و کرامت سے سیراب کریں، ان کو آب محبت و مودت سے، آب عقل و دانش سے سیراب کریں، تاکہ ہر انسان کے وجود کے اندر شجرہ طیبہ اور شجرت توبہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے. آپ تصور مت کریں کہ فقط ماں باپ کو اس بات سے مشکلات ہوتی کہ ان کے بچوں کے اندر حکمت نہیں ہے. نہ، یہ بچے جہاں بھی جائیں گے اگر حکمت کو حاصل نہیں کیا، اگر شرف کو حاصل نہیں کیا، اگر ان کی گفتگو عاقلانہ، مدبرانہ، نپی تلی نہ ہوئی، فضولیات شامل حال رہیں اور لغویات شامل حال رہیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہر انسان کو احمقانہ گفتگو سے نفرت ہے، چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو، مومن ہو یا منافق ہو، مشرک ہو یا مومن ہو، جو بھی ہو. ہر شخص کو جو بشریت کے لباس میں اس دنیا میں آیا ہے، اس کو عزیزان گرامی نقص سے نفرت ہے اور کمال سے محبت ہے. آپ دیکھیے، آپ تحقیق کریں، تشخیص کریں، ہر وہ انسان کے جو لباس بشریت میں آیا ہے اس کو نقائص سے نفرت ہے، اس کو کمالات سے محبت ہے. یہی چیز اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے ہمارے وجود کے اندر پہلے سے کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں. ہمیں نقائص سے نفرت ہے، ہمیں کمالات سے محبت ہے. امام علی کا انتخاب آسان بات نہیں ہے. امام علی کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری عقل سالم ہے، ہم فہیم ہیں، ہم رشید ہیں، ہم عاقل ہیں، ہم جاننثار ہیں، ہم فداکار ہیں، ہم احمق اور بے وقوف نہیں ہیں. کیونکہ اگر احمق اور بے وقوف ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم سقیفہ کا انتخاب کرتے.
آج ہم نے اگر غدیر کا انتخاب کیا فقط اس وجہ سے کہ ہماری عقل فہیم ہے، ہماری عقل حقیقت رسان ہے، ہم کمالات سے محبت کرتے ہیں، نقائص سے، نقص سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر یہی نقائص کسی انسان کے وجود میں، مثلا کسی عالم کے وجود میں یہی نقائص ہوں، وہ بدگمان ہو، بد زبان ہو، اس کے وجود کے اندر ایک حسن و جمال نہ ہو، اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، اس نے اپنے آپ کو روحانی اور معنوی آب رحمت سے اس نے سیراب نہ ہوا ہو، اس کے قلب کے اندر حماقت اور بے وقوفی ہو، اس کے قلب کے اندر مودت و مودت نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کتنا بھی آپ خوبصورت لباس پہنے، کتنا بھی انبیاء کا اولیاء کا لباس پہنے، آپ لوگوں کے قلوب کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ لوگوں کو نقائص سے نفرت ہے اور کمالات سے محبت ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے ہمارا منبر، ہم جو مشکل کشاں سے محبت مودت کے دعوے دار ہیں، مشکل کشاں کہ جو ہماری روح اور ہماری روح ریحان ہے، ہمارا وجود، ہماری عقل، ہمارا پورا وجود ان کے قدم اقدس پہ قربان ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے کہ اپنے معشوق سے ملاقات کر سکے۔ یہ مشکل کشاں اگر آپ تصور کریں، یہ مشکل کشاں آئے ہیں تاکہ ہماری مشکلات کو حل کریں، ہمیں حماقت کی نجاست سے دور کریں، ہمیں فضول احمقانہ گفتگو سے دور کریں، ہماری شخصیت کے اندر کمال پیدا کریں، ہمارے قلب کے اندر سکون و قرار و طمانینت کو پیدا کریں، ہمارے ایمان کو مقام اعلیٰ تک پہنچائیں، ہمیں مقام معراج اور مقام سعادت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کریں، ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، معنوی ہر قسم کی مشکلات کو دور کریں۔ یہ مولا کائنات اس وجہ سے آئے تاکہ ہمیں مشکلات سے نکالیں۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ حماقت ایک مشکل ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بے وقوفی ایک مشکل ہے؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ روی، احمقانہ فضول گفتگو، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے؟ اگر ہم ان کو مشکل نہیں سمجھتے، ان کو عیوب نہیں سمجھتے، آپ جان لیں کہ نور فطرت آپ کے وجود کے اندر خاموش ہو چکا ہے، چراغ فطرت آپ کے وجود کے اندر خاموش ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو نقائص سے نفرت نہیں ہے، کمالات سے محبت نہیں ہے، اور آپ مشکل کشا سے التماس نہیں کرتے، آپ ان سے گزارش نہیں کرتے، مولا کائنات میرے قلب کی مشکل کشائی کیجیے، میرے وجدان کی مشکل کشائی کیجیے، میری عقل و دانائی کی مشکل کشائی کیجیے، مجھے حماقت کی نجاست سے بچا لیجیے، مجھے صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیجیے، میرے وجود کے اندر شائستگی پیدا ہو، میرے وجود کے اندر کمالات پیدا ہوں، میرے وجود کے اندر حسن و جمال پیدا ہو، میں سعید و رشید ہو جاؤں، راہ سعادت اور راہ عزت و شرف کا انتخاب کروں۔ مولا مشکل کشا آئیے اور میرے وجود کی صفائی کیجیے، میرے خالی ذہن کو حکمت سے بھر دیجیے، میرے سیاہ قلوب کو اپنے محبت کے نور سے منور کیجیے۔ مولا کائنات آئیے اور میرے وجود کی صفائی کیجیے، آئیے اور میرے وجود سے نقائص کو ہمیشہ کے لیے ختم کیجیے اور کمالات کی آمجگاہ میرے قلب کو بنا دیجیے۔ میرے قلب سے حکمت، شرف، معنویت، روحانیت، عزت، شرف، مومنین کے لیے ایک پاک اور قلب اور پاکیزگی میرے قلب کے اندر موجود ہو۔ آئیے مولا کائنات سے کہیں مشکل کشا، اے مشکل کشا میرے وجود کی مشکل کشائی کیجیے، میری امت کی مشکل کشائی کیجیے، میری قوم کی مشکل کشائی کیجیے، میرے گھروں کی مشکل کشائی کیجیے، ہمارے بڑوں کی، ہمارے ممبر کی، ہمارے محراب کی، ہمارے تمام وجود کی وہ چیزیں جو آپ سے وابستہ ہیں، وہ جوان جو آپ سے وابستہ ہیں، وہ بیٹیاں صاحب عصمت اور صاحب کرم مائیں اور بہن اور بیٹیاں جو آپ کی محبت میں تڑپ رہی ہیں، وہ برادران کے جن کا خون آپ کی محبت میں جوش مار رہا ہے، مولا کائنات آئیے اور ہمیں نقائص سے دور کیجیے اور کمالات کی راہ مستقیم پہ چلنے کی ہمراہی کیجیے، ہدایت کریں اور ہمارا ناقص ہاتھ پکڑ کر اپنے دست ید اللہ کے ذریعے ہمیں معراج تک اور ہمیں کمالات تک پہنچا دیجیے۔ برادران عزیز، عاشقان و شیفتگان، خدا جانتا ہے تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے، تمہارے اندر تمام استطاعت موجود ہے، تمہارے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ انسان سالم، رشید اور سعید میں خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ بس کیا کرو؟ متوجہ ہو جاؤ، غلاف غفلت سے نکل آؤ، اپنے آپ کو غفلت کی نجاست سے دور کرو اور سوچو کہ کہو مولا کائنات سے، کہو مولا کائنات اس چیز کی کمی ہے میرے وجود کے اندر۔ اور عزیز من، ایک ناقص انسان ایک کامل انسان کا مطیع فرما بردار نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر نقص موجود ہے، جب تک ہمارے اندر تیرگی اور تاریکی موجود ہے، جب تک ہمارے اندر بے فہم اور ہمارے وجود کے اندر ہماری وجود کی صفائی نہیں کی گئی ہے۔ خدا جانتا ہے نور کے ساتھ سازگار ہے، جب تک نور محبت پیدا نہ ہو، نور صدق و صفا پیدا نہ ہو، نور عدل و عدالت پیدا نہ ہو، نور محبت و مودت، نور علم و حکمت انسان کے وجود کے اندر پیدا نہ ہو، وہ اس نور مطلق کے ساتھ منسلک و مربوط نہیں ہو سکتا۔
یہ فضول گفتگو، احمقانہ گفتگو، یہ جلد بازیاں، یہ فوری رد عمل دینا، یہ صبر و تحمل نہ کرنا، یہ جہل و جہالت، یہ بہت زیادہ احمقانہ گفتگو قلب کو مردہ کر دیتی ہے، ایمان کے چہرے کو داغدار کر دیتی ہے، انسان کی حرمت اور اس کی شخصیت کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ کچھ ایسا کرو کہ علم ہو کہ ہمارے اندر نقائص موجود ہیں۔ انسان کو یہ ایک عجیب بات ہے، بعض لوگ کمال اور نقص میں فرق کے قائل ہیں، ان کو پتا ہے یہ نقص ہے یہ کمال ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو نقائص کو کمال کہتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو نقص کو کمال کہتے ہیں، بعض ایسے احمق، بے وقوف، خدا کی رحمت اور اہل بیت علیہ السلام کی شفقت اور ہمسائیگی سے دور کچھ ایسے ابلیس زادے، شیطان زادے موجود ہیں جو نقائص پہ فخر و مباحات کرتے ہیں اور وہ کمال کو کمال تصور نہیں کرتے ہیں۔ وہ جہل کو برا نہیں کہتے، وہ ظلم و ستم کو برا نہیں کہتے، وہ غصب و غاصبیت کو برا نہیں کہتے، وہ توہین و تکذیب کو برا نہیں کہتے، وہ لوٹ مار کو برا نہیں کہتے، بلکہ اس پر احادیثیں لے کر آتے ہیں، جواز پیدا کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان کی فطرت سے نور فطرت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے اور وہ نقص اور کمال کے درمیان تشخیص اور تحقیق کرنے سے قاصر ہو جائے۔ کچھ لوگ ہیں جو فخر و مباحات کرتے ہیں، آپ دیکھیے بعض لوگ ہیں لوگوں کی عزت آبرو کو برباد کرتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، لوگوں کے نام رکھتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ سختی کرتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، لاؤبالی طبیعت ہے ان کی، وہ اپنے گھر میں صلاح و صفائی، حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر کی بنیادوں کو الہی، آسمانی، فاطمیون، علوی، حسینی بنانے پر آمادہ۔ یہ صورتحال ہے جب روح مریض ہو جاتی ہے، ذہن بیمار ہو جاتا ہے، انسان کے وجود میں خدا کی رحمانیت متلجی اور جلوہ گر نہیں ہوتی ہے، جب قلب میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جب قلب سیاہ اور قسافت قلبی پیدا ہوتی ہے، جب زبان کی حرمت برقرار نہیں رہتی، جب وجود صراط مستقیم پر استقلال اور اتصال کے ساتھ باقی نہیں رہتا، تو پھر فطرت کا نور انسان کے وجود میں ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ نقائص کا انتخاب کرتا ہے، نہ فقط کہ نقائص کا انتخاب کرتا ہے بلکہ نقائص پہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، لوگوں کی توہین و تکذیب کرتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات و مصائب پیدا کرتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مصائب پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، ظالم فاسق فاجروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، مومنین کے چہرے کو داغدار کرتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، اپنے گھر میں بد تہذیبی، توہین و تکذیب کرتے ہیں اپنے جوانوں کی، پھر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں لوگ ہیں جو نجاست پر فخر و مباحات کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی روح بیمار ہے، عقل مریض ہے، وجود کے اندر نجاست و کثافت موجود ہے، یہ حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لطائف کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے وجود کی ظرفیت ختم ہو چکی ہے، ان کے وجود کے اندر کمالات سے محبت اور نقص نفرت کے جذبات و احساسات موجود نہیں ہیں۔ پناہ مانگنا چاہیے انسان کو کہ جب انسان نقص اور کمال میں تشخیص نہ کر سکے، عالم و غیر عالم میں تشخیص نہ کر سکے، لا تعداد قرآن کی آیتیں، لا تعداد آیات قرآن کی، کہ کیا مردہ اور زندہ برابر ہیں؟ کیا عالم و جاہل برابر ہیں؟ کیا نور و نقص برابر ہیں؟ کیا طیب و خبیث برابر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تشخیص کرو۔ کیا مطلب؟ تمہیں نجس نجس آنا چاہیے، پاک پاک نظر آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم پاک کو نجس سمجھو، نجس کو پاک سمجھو۔ جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ کمالات کی تشخیص نہیں کر پاتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے وجود کے اندر چراغ فطرت خاموش ہو چکا ہے، فانوس فطرت اس کے وجود کے اندر خاموش ہو چکا ہے۔ اب رہ گئی کیا؟ تیرگی ہے، تاریکی ہے، دربدری ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، نہ ہدایت ہے، نہ شفاعت ہے۔ کیوں؟ تم نے خدا نے تمہیں فطرت کا نور دیا تھا، تمہارے وجود کے اندر فانوس فطرت کو روشن کیا تھا کہ تم نقائص کو نقائص سمجھو اور کمالات کو کمالات سمجھو۔ تم نے نقص کو کمال سمجھا، اس نقائص کے اوپر تم نے فخر و مباحات شروع کر دی۔ برادران عزیز، عاشقان حضرت ابا عبداللہ، مشکل وقت ہے انسان کے لیے کہ انسان نقائص اور کمالات میں تشخیص سے کو نہ سمجھ سکے، اس میں یہ صلاحیت استطاعت نہ ہو کہ نقص کو نقص سمجھے اور پھر کمال کو کمال سمجھے۔ اگر انسان اس مقام پر آ جائے کہ نقص کو نقص سمجھے اور کمال کو کمال سمجھے، یہ ایک بڑی ہجرت ہے،
یہ ایک بڑا مقام ہے انسان کے لیے. اس کے بعد ایک عالی مرتبہ کیا کہ نقص کے خلاف اعلان بغاوت کرو اور کمال سے متمسک و منسلک ہو جاؤ اور اپنے وجود کی مملکت کو کمالات میں فانی کر دو. غدیر انہی کمالات کا نام ہے اور سقیفہ انہی نجائز کا نام ہے. ظلم، ستم، نقص، نقائص، عدم، نقصان، ذلت، رسوائی، تیرگی، ذلت، ہمیشہ کی ذلت، ابدی ذلت، ابدی نفرت، ابدی عداوت، کہ یہ ہدایت کی ہادی سے ہدایت نہیں حاصل کر سکے اور آخرت میں شافی سے شفاعت حاصل نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ انہوں نے کمال کو کمال نہیں سمجھا، نقص کو نقص نہیں سمجھا. پھر نقص کی حمایت کی، نصرت کی، کمال کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، خیام غیرت الہی کو جلا کر راکھ کر دیا، کمال سے دشمنی پر آمادہ ہو گئے اور نقص کو اور اپنے آپ کو نقص کے سپرد کر دیا. اللہ اللہ، پناہ مانگنی چاہیے انسان کو. اس کو چاہیے کہ وہ کہیں پوچھے، سوچے، غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، عاقلانہ سوالات کر کے بتاؤ نقص کیا ہے اور کمال کیا ہے. جب نقص اور کمال میں تشخیص کو پیدا کر لے پھر اپنے آپ کو نقص سے دور کرے اور کمالات سے متمسک و منسلک کرے. یا ابا عبداللہ ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدیک حاجاتنا یا وجیء عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا. زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا.